جی میرے ساتھ موجود ہیں محمد شعیب، CEO المیزان انویسٹمنٹ مینجمنٹ، جو پاکستان کا سب سے بڑا میوچول فنڈ ہے، انفیکٹ ایسٹ مینجمنٹ کمپنی ہے، اور ان سے بات کریں گے اسی روشن ڈیجیٹل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کے حوالے سے۔ شعیب صاحب مجھے بتائیں کہ جو ایک تو بینک کا اکاؤنٹ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں المیزان ایسٹ مینجمنٹ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ، یہ اس کو ایکسپلین کریں، یہ اکاؤنٹ ہے کیا اور یہ کس طرح مختلف ہے بینک اکاؤنٹ سے؟ یہ دیکھیں، جو اسٹیٹ بینک نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی اسکیم انٹروڈیوس کی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جو نان ریزیڈنٹ پاکستانی ہیں وہ اپنے ملک میں اپنی انویسٹمنٹ کر سکیں اور جو ملک کی جو ترقی ہے اس کے پارٹنر یا شراکت دار بن سکیں۔ اس حوالے سے جب وہ ایک دفعہ اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں تو ظاہر ہے اکاؤنٹ کھولنے سے تو آبویسلی اٹس لائک اے بینک ڈپازٹ، تو اس میں تو کوئی آبویسلی اتنا اٹریکٹیو ریٹرن نہیں ہے، لیکن اس کو ظاہر ہے انویسٹ کرنا ہے۔ اس کو انویسٹ کرنے کے ڈفرینٹ موڈز ہیں، جس میں ایک نیا پاکستان سرٹیفکیٹ ہے جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایشو ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ ریئل اسٹیٹ وغیرہ میں جا سکتے ہیں۔ المیزان انویسٹمنٹ کا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک انویسٹمنٹ اکاؤنٹ ہے جس میں میوچل فنڈز کے تھرو انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اب تو ملک میں واحد اسٹاک ایکسچینج ہے، لیکن ماشاء اللہ سے پچھلے ایک سال میں اس کی بہت ہی اچھی پرفارمنس رہی ہے اور 30% اس کا ریٹرن رہا ہے۔ تو یہ ایک اپرچونٹی ہے آپ کو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک پروفیشنلی مینج انویسٹمنٹ کر سکیں، پاکستان کی جو ٹاپ 400-500 کمپنیز ہیں جو لسٹڈ ہیں ان میں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے ایک اپرچونٹی پرووائڈ کی جاتی ہے تھرو میزان کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ اس وقت یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ والی جو سہولت ہے یہ دی گئی ہے اوورسیز پاکستانیز کو، تو اگر کوئی لندن میں بیٹھا ہوا ہے، نیو یارک سٹی میں یا دبئی میں، تو وہ تو ڈیولپ مارکیٹ ہے، وہاں پہ ایکسیس ہے اس کے پاس، تو وہاں انویسٹمنٹ کرنے کے بجائے وہ پاکستان میں کیوں انویسٹ کرے؟ ایسا کیا بینیفٹ ہے اس کو؟ میرے بھی کئی دوست ہیں جو ملک سے باہر ہیں، اوورسیز پاکستانی ہیں، جو میرے ساتھ مطلب میرے کولیگز رہے ہیں، میرے ساتھ یہاں کام کر چکے ہیں یا میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھ چکے ہیں۔ تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ان ڈیولپ مارکیٹ میں تو وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں انویسٹمنٹ کے حوالے سے، کیونکہ اگر وہ فکس انکم میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ان کو 0.5% ریٹرن ملتا ہے یا 0.75% ریٹرن مل جاتا ہے۔ اگر وہ اسٹاکس میں بھی انویسٹمنٹ کرتے ہیں وہاں پہ تو کوئی ریٹرن اتنا اٹریکٹیو نہیں ہے۔ لیکن پاکستان چونکہ ایک گروتھ مارکیٹ ہے، گروتھ مارکیٹ ہونے کی وجہ سے جیسے آپ جانتے ہیں کہ اس وقت انٹرسٹ ریٹ بھی ہائی ہے ہمارے یہاں، اور ہمیں اگر آپ فکس انکم سائڈ پہ بھی میوچل فنڈ کے تھرو کریں یا چاہے گورنمنٹ سیکورٹیز میں ڈائریکٹلی بھی کریں تو آپ کو 6-7-8% تک ریٹرن مل جاتا ہے۔ سملرلی جو بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو انٹرنیشنلی بھی جو آپ نے کہا کہ ڈیولپ مارکیٹ کے فنڈز ہیں، بڑے بڑے جو فنڈز ہیں، بڑے بڑے فنڈ مینیجرز ہیں، وہ ایمرجنگ مارکیٹ کے الگ فنڈ لانچ کرتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ ایمرجنگ مارکیٹ میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں پاکستان کی GDP گروتھ جو اس وقت کووڈ کے باوجود جو بات ہو رہی ہے کہ تقریباً 3.94% آئے گی۔ USA کی آپ دیکھیں GDP گروتھ 3%، 3.25% ہو جائے تو بہت بڑی بات ہو جاتی ہے، لیکن کنٹریز لائک وچ آر ایمرجنگ مارکیٹ لائک چائنا، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، یہاں پہ 3، 4، 5، 6%، 7% تک گروتھ کا جانا جو ہے نا ایک نارمل چیز ہے۔ تو ظاہر ہے جب جس اکانومی میں گروتھ زیادہ ہوتی ہے تو وہاں پہ انویسٹمنٹ پہ ریٹرن بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بڑی اچھی اپرچونٹی ہے کہ یہ پاکستانی اپنے پاکستان میں پیسہ لائیں اور یہاں انویسٹ کریں۔ اور پھر ایک اور بھی بڑی لمیٹیشن ہے باہر جو ہے نا، جیسے میں نے کہا میرے بہت سارے دوست ہیں، ساتھی ہیں، ایکوینٹنسز جن کو میں جانتا ہوں، باہر آپ کو کوئی شریعہ کمپلائنٹ انویسٹمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ملتی۔ یہاں پہ آپ کو 100% شریعہ کمپلائنٹ، مولانا تقی عثمانی صاحب سپروائز کرتے ہیں ہمارے شریعہ بورڈ کو، تو ایک اپرچونیٹی ملتی ہے کہ آپ حلال منافع کما سکیں۔ ٹھیک ہے سر، یہ جو شریعہ کمپلائنٹ کی آپ نے بات کی، آئی تھنک اگر میں غلط نہیں تو ڈاؤ جونز اسلامک انڈیکس بھی ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پہ لمیٹڈ اپرچونیٹی ہے اگر میں غلط نہیں ہوں، کیونکہ اسلامک پروڈکٹ تو باہر بھی میرے خیال میں آنا شروع ہوگی؟ جی باہر بھی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہے، لیکن وہ ظاہر ڈاؤ جونز اسلامک انڈیکس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ مارکیٹس کا فلیور دیتا ہے۔ یہ جو پاکستان میں جو انویسٹمنٹ لاتے ہیں تو وہ ایک ایمرجنگ مارکیٹ کا ڈفرینٹ فلیور ہے۔ اگین ڈاؤ جونز کا جو فنڈز ہیں وہ زیادہ تر ڈیولپ مارکیٹس کے ہیں، تو ڈیولپ مارکیٹ میں جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ ریٹرنز کم ہیں، یہاں ڈیولپنگ مارکیٹ میں زیادہ ریٹرنز ہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے نا کہ یہ ایک اور بھی اچھی اپرچونیٹی ہے کہ یہ جب پیسہ جو ہے نا ہمارے پاکستانی بھائی جو ہے نا جب وقتاً فوقتاً پاکستان آتے ہیں تو یہاں لاتے ہیں، اور یہاں لا کے وہ بیکار پڑا رہتا تھا، اس کو یوٹیلائز کہیں نہیں ہوتا تھا۔ اب یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تھرو ان کو ایک ایونیو کھل گیا ہے کہ وہ نہ صرف وہ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں بلکہ جب اس پیسے میں سے تھوڑا یا زیادہ جتنا بھی یہاں پاکستان میں استعمال بھی کرنا چاہیں اپنی فیملی کے لیے، اپنے خرچے کے لیے، جب وہ پاکستان وزٹ کرتے ہیں تو اسی میں سے پیسے کو یوٹیلائز بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا سر، اسی کوئی ایگزامپل دیں گے ہمیں کہ تاریخی طور پہ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کا کتنا ریٹرن رہا ہے؟ اسٹاک مارکیٹ جو ہے نا ساری دنیا میں والیٹائل ہوتی ہیں،
اور والیٹیلیٹی کے ساتھ ساتھ ان کے ریٹرن بہت اوپر نیچے ہوتے ہیں. تو یہ اور جہاں ظاہر ہے کہ جب ہمیشہ کہتا ہوں کہ جہاں رسک ہے وہاں رسک بھی ہے. تو رسک اور رسک ساتھ ساتھ جاتے ہیں. رسک اردو والا یعنی کہ آپ کی آمدنی، اور رسک انگریزی والا کہ خطرہ. تو خطرہ اور ریٹرن دونوں ساتھ جاتے ہیں. خطرے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پیسہ خدا نہ خواستہ ڈوب جائے گا. خطرے کا مطلب ہوتا ہے رسک، جو کہتے ہیں ڈیفینیشن اس کی والیٹیلیٹی آف ریٹرنس کو رسک کہتے ہیں کہ بھئی ریٹرن بہت زیادہ اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، کبھی نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے، کبھی پازیٹیو بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستان کی مارکیٹ ایک بہرحال ایک ہم جیسے ایمرجنگ مارکیٹس ہوتی ہیں زیادہ تر کہ وہ زیادہ والیٹائل مارکیٹ میں سے ہے، لیکن اگر آپ اس میں لانگ ٹرم کے لیے انویسٹمنٹ کریں تو آپ کے بہت اچھے ریٹرنز آتے ہیں. اور اگر آپ پاکستان کی 20 سال کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں اسٹاک مارکیٹ کی، تو تقریباً 19% کے قریب جو ہے نا اسٹاک مارکیٹ کا ریٹرن رہا ہے. اور اگر اس کو ہم کہیں کہ ہم باہر سے پاکستانی بھائی ہمارے جب پیسہ لائیں گے تو ان کو ڈالر کی ہٹ بھی لگے گی کہ وہ ڈالر کو کنورٹ کریں گے روپیز میں، تو وہ آن ایوریج 5% پاکستانی کرنسی کی ڈپریسیشن ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 14% ڈالر ٹرمز میں کما سکتے ہیں. اس کا کوئی موازنہ ہے کہ اتنے عرصے میں باہر کی مارکیٹس میں کتنا ریٹرن، کوئی ایسا انڈیکس ہے جسے ہم کمپیئر کر سکیں؟ ایم ایس سی آئی سے کر سکتے ہیں کمپیئر. ایم ایس سی آئی کا ریٹرن جو ہے وہ تقریباً اف آئی ریممبر کریکٹلی 7% کے قریب ہے. تو اس لحاظ سے مطلب کافی بڑا گیپ ہے. اگر پاکستان میں لے کر بھی آتا ہوں انویسٹمنٹ ایز این اوورسیز پاکستانی، تو میرے پاس آپشن ہے، میں بروکر کے پاس بھی جا سکتا ہوں، ڈائریکٹ اسٹاک مارکیٹ میں ٹریڈنگ کر سکتا ہوں. میوچول فنڈ کے تھرو میں جاؤں تو مجھے اس میں کیا فائدہ ہے؟ انفیکٹ مجھے کیوں جانا چاہیے میوچول فنڈ کے تھرو؟ بڑا سمپل سا اس کا جواب ہے. اگر جو لوگ باہر رہتے ہیں ہمارے ملک سے وہ شاید ان کو اتنا اندازہ نہیں ہو، لیکن پاکستان تو بہرحال آتے ہیں. پاکستانیوں کی ہم بات کر رہے ہیں تو کہ آپ دوائی فارمیسی سے بھی لے سکتے ہیں اور ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی لے سکتے ہیں. تو ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی پورے ڈائگنوز کرتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کے حساب سے آپ کو صحیح دوا دیتا ہے. ورنہ بہت سارے لوگ فارمیسی پہ جاتے ہیں، کہتے ہیں میرے پیٹ میں درد ہے اس کی دوا دے دو، وہ پیٹ کی دوا دے دیتا ہے، جو اس کی سمجھ میں آتا ہے وہ دے دیتا ہے. نہ اس کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی ہے نہ اس کی لائبلٹی ہے، کیونکہ آپ کے پاس کوئی پرسکرپشن نہیں ہے. تو یہ ایک ظاہر اسپیشلائز شعبہ ہے. جس طرح میڈیسن کا شعبہ اسپیشلائز ہے، اس طرح فنڈ مینجمنٹ کا بھی اسپیشلائز شعبہ ہے. تو فرام دیٹ پرسپیکٹو بروکر کا جو عام طور پہ جو کام ہے نا وہ یہ کہ پروڈکٹ کو پرووائڈ کرنا. تو میں وہی کہوں گا فارمیسی والا رول ہے بروکر کا، اور ڈاکٹر والا رول ہے فنڈ مینیجر کا، کہ وہ آپ کے سچویشن کو، آپ کے فائنینشیل آبجیکٹیوز کو سمجھتا ہے، اس کو اسٹڈی کرتا ہے، آپ سے بات کرتا ہے، اور اس کے بنیاد پر آپ کو ایک پورٹ فولیو گائیڈ کرتا ہے کہ کس طرح کے پورٹ فولیو میں آپ کو جانا چاہیے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فرق ہے. اور ظاہر ہے کہ اس کی وجہ سے اصل جو کمال ہوتا ہے فنڈ مینیجر کا وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک عام انڈیکس جو ہے یعنی KC100 انڈیکس ہے یا KMI30 انڈیکس ہے، اس کے ریٹرن سے زیادہ ریٹرن پرووائڈ کرے. تو وہ ویلیو ایڈیشن کرنا اس کا مقصد ہوتا ہے تاکہ ایک انویسٹر اپنی ریکوائرمنٹ کے حساب سے اپنے پورٹ فولیو کو بنا سکے. لیکن ڈاکٹرز بھی بہت سارے ہیں مارکیٹ میں، تو غلط دوائی بھی دی جا سکتی ہے. تھوڑا سا اس پہ بات کرتے ہیں. اکثر لوگ پیسے لوز بھی کرتے ہیں، اور اسٹاک مارکیٹ میں ڈائریکٹ جانے والے تو زیادہ میرے خیال میں برن ہوتے ہیں، جیسے آپ نے بھی کہا سمجھ نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات میوچل فنڈ کے انویسٹرز کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ وہ جاتے ہیں، اگر اسٹاک مارکیٹ اچھی چل رہی ہے تو ان کے پیسے بنتے ہیں، اور یہ اسٹاک مارکیٹ گرتی ہے تو بیسکلی وہ اکثر پیسہ لوز کر جاتے ہیں، اور اس صورت میں بیسکلی بڑے وہ پھر کہتے ہیں یار دوبارہ جانا نہیں ہے پلٹ کے. تو کیا غلطی ہوتی ہے ان سے؟ اور کسی حد تک اگر آپ مجھے یہ بھی بتا سکیں کیا میوچل فنڈز کو بھی ضرورت ہے یہاں پہ کہ کوآرڈینیشن بہتر بنا سکے اپنے کلائنٹس کے ساتھ، کہ ان کو وقتی بر وقت جو ہے وہ ایڈوائس دے دیا جائے کس وقت ان کو کس فنڈ سے نکل کے کس میں جانا ہے؟ اس پہ ذرا مجھے تھوڑی سی وضاحت دیجیے. انفارچونیٹلی ایک عام ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ہر آدمی جو ہے نا وہ اوور نائٹ پیسے بنانا چاہتا ہے، اور اسٹاک مارکیٹ کو عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ اوور نائٹ پیسہ بنانے کا ذریعہ ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ کوئی اسٹاک خریدتے ہیں تو بیسیکلی آپ اس کے شراکت دار بن جاتے ہیں، اور آپ ایک شیئر ہولڈنگ لے رہے ہیں اس میں. یہ سمجھیں اس بات کو. اب آپ یہ سوچ لیں کہ میں ایک کاروبار شروع کروں اور میں یہ کہوں کہ یہ کاروبار جو ہے نا تو میں بڑا سوچ سمجھ کے اس کاروبار کو شروع کروں گا. یہ نہیں ممکن ہے کہ میں نے کاروبار آج شروع کیا، 3 مہینے بعد مجھے لگ رہا ہے کاروبار ٹھیک نہیں، تو دوسرے کاروبار میں چلا گیا، دوسرا سمجھ میں نہیں آیا تیسرے میں چلا گیا، کیونکہ اس میں لاس بہت بڑا ہوتا ہے، آپ کی کمٹمنٹ بہت بڑی ہوتی ہے. تو آپ دیکھ بھال کے سمجھ کے کاروبار شروع کرتے ہیں. جب آپ کمپنیز میں انویسٹ کرتے ہیں تو میوچل فنڈ مینیجر کا یہی کام ہوتا ہے کہ ایسی کمپنیز میں انویسٹمنٹ کرے جہاں پہ جو اس کا جو ریٹرن ہے وہ جسٹیفائی کر سکے، جو آپ والیٹیلیٹی آف ریٹرن کی جو میں نے بات کی، رسک کی، اس کو جسٹیفائی کر سکے. ایک پہلی بات تو یہ ہو گئی. اچھا، لیکن ظاہر ہے کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، بالکل آپ نے صحیح کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرام انویسٹر پرسپیکٹو سے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے
کہ وہ ایک لانگ ٹرم انویسٹمنٹ ہورائزن کو دیکھے جب اسٹاک مارکیٹ میں آتا ہے. اور میں تو وارن بفے تو کہتا ہے لائف ٹائم، لیکن ظاہر ہے ہم لائف ٹائم تو نہیں کہہ سکتے، ہم کہتے بھی نہیں لائف ٹائم، ہم کہتے ہیں کہ 3 سے 5 سال کا انویسٹمنٹ ہورائزن ہونا چاہیے. تو پاکستان کے کیس میں اگر آپ دیکھیں گے نا، تو اگر آپ 3 سے 5 سال کا انویسٹمنٹ ہورائزن دیکھیں گے تو اس میں آپ کو لاس ہونے کی سچویشن بہت کم نظر آئے گی. پہلی بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آلدو یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ میوچل فنڈ مینیجر جو ہے نا، وہ گائیڈ کر سکتا ہے انویسٹر کو کہ بھائی کس وقت ایکوٹی مارکیٹ میں انویسٹ ہوں، کس وقت ایکوٹی مارکیٹ سے نکلیں، یعنی کہ فنڈ میں سوئچنگ کریں. لیکن انفارچونیٹلی یہ روز روز والی چیز نہیں ہے کہ آج مارکیٹ اوپر ہے تو کنورٹ کر لو، مارکیٹ نیچے آ جائے تو پھر اس کو دوبارہ لے آؤ، کیونکہ یہ اگین وہی اسپیکولیشن نہیں ہے. یہ آپ انویسٹ کرتے ہیں لانگ ٹرم کے لیے، ڈیویڈنڈ انکم کے لیے اور گروتھ کے لیے. کسی بھی دیکھیں کاروبار کی جو گروتھ آتی ہے نا، وہ ہفتے میں، مہینے میں یا 6 مہینے میں نہیں آتی. وہ آپ جیسے ہمیں بزنس کی بات کی میں نے، جب آپ بزنس میں جاتے ہیں تو آپ پہلے سال دوسرے سال میں آپ اس میں کوئی پروفٹ بہت زیادہ نہیں بناتے، لیکن 3 سال 4 سال 5 سال جب ہو جاتے ہیں نا آپ کے، تب آپ کا ایک اسٹڈی انکم آنا شروع ہو جاتی ہے، آپ اپنے کام میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں اور آپ کا بزنس اچھا ہو جاتا ہے. انلیس کہ آپ کوئی انویسٹمنٹ ہی غلط ہو، وہ بزنس ہی غلط ہو، وہ بزنس میں ٹیکنالوجی. تو یہ کام جو ہے نا، یہ فنڈ مینیجر کا کام ہے کہ اگر کسی کمپنی میں اس نے انویسٹمنٹ کی ہے، اس کی ٹیکنالوجی میں کوئی ایسی چینج آ گئی کہ اس کا بزنس ماڈل فیل ہو گیا، تو وہ پھر اس میں ایگزیکٹ ٹائم پہ کر سکتا ہے. میرا اپنا پرسیپشن یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ جو انویسٹر ہے اس کو ایک بار ایکوٹی فنڈ میں لایا جائے اور نکالا جائے، بلکہ یہ فنڈ مینیجر کا کام ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو چینج کرتا رہے. ایکوٹی میں تو رہے گا لیکن اس پورٹ فولیو کو چینج کرتا رہے، تاکہ جب بھی اچھی بزنسز اچھی ویلیو پہ کوئی انویسٹمنٹ مل رہی ہو تو وہ لے لے گا، اور جب اس کی اچھی اپرچونیٹی آئے گی اس کو ایگزٹ کرے گی کسی اور اچھی اپرچونیٹی میں جانے کے لیے، تو اس کو سوئچ کر دے گا. سال میں تقریباً 365 دن ہوتے ہیں اور تقریباً آپ سمجھ لیں 280 سے 300 ورکنگ ڈے ہوتے ہیں. اب اس 280 سے 300 ورکنگ ڈے کے پیریڈ میں اب آپ یہ کریں کہ پورے سال میں سے 10 دن نکال دیں، یعنی کہ 10 وہ دن آئیڈینٹیفائی کریں جو بیسٹ پرفارمنگ ڈیز تھے اسٹاک مارکیٹ کے. ایکچولی وہ جو 10 ڈیز ہیں نا، 10 آؤٹ آف 280 ڈیز، دے کیپچر اباؤٹ 70 to 80% آف دا ریٹرن. ان سب کیسز میں بھی ہائر. ہم نے کچھ 5 سال پہلے اسٹڈی کی تھی، آئی تھنک اب اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر اس پرٹیکولر 10 دن میں سے آپ انویسٹمنٹ میں نہیں ہیں، اس انویسٹمنٹ میں، تو آپ 70-80% ریٹرن تو آپ کا چلا گیا اس سال کا. تو اٹس اے ویری بگ رسک. آپ پہلے پورا سال تو رسک لے رہے ہیں، اور رسک لینے کے بعد جب کمانے کا ٹائم آ رہا ہے تو اس سے نکل رہے ہیں. تو obviously، اور کسی فنڈ مینیجر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سال میں 10 دن کون سے آنے والے ہیں. تو اس لیے ضروری ہے کہ اپنا انویسٹمنٹ ہورائزن کو رکھ کے، لانگ ٹرم رکھ کے، اس میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کی جائے. اور میں بھی اپنی انویسٹمنٹ لانگ ٹرم ہی کرتا ہوں اسی حساب سے. میں کچھ میوچل فنڈس کے پورٹ فولیوز دیکھ رہا تھا ٹاپ 10 ہولڈنگز میں. تو آپ نے کہا کہ اسپیشلائز فنڈ مینیجرز کرتے ہیں، لیکن ایک جو ینگ انویسٹر ہیں اسپیشلی ملینیلز، وہی جن کا آپ نے ذکر کیا راتوں رات امیر بننا ہے، یہ بھی شکایت وہ کہتے ہیں کہ جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے اس کو پرانے جو ان سے پہلے والی جنریشنز کے جو فنڈ مینیجرز ہیں یا منی مینیجرز ہیں وہ اتنا سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس پہ اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے. اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال جو ہے آئی ٹی سیکٹر یا ٹیکنالوجی سیکٹر جو ہے اس کا ریٹرن ٹاپ پر تھا. تو میوچل فنڈس کے جو ٹاپ 10 ہولڈنگز ہے اس میں وہ نہیں تھا. اس کی کوئی ریزن بتا سکتے ہیں؟ اب کیا آپ کو بلیو نہیں ہے ٹیکنالوجی میں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی میچور نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر کوئی اسپیکولیشن تھی، کیوں نہیں تھا ان کے پورٹ فولیو میں؟ ٹھیک ہے، وجوہات تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ شاید ان کو کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو اس کو سمجھنے میں ظاہر ہے کچھ لوگ ارلی اڈاپٹرز ہوتے ہیں، کچھ لوگ لیٹ اڈاپٹرز ہوتے ہیں. تو کچھ فنڈس کے کیس میں ایسا ہوا ہوگا ڈیفینیٹلی. لیکن ایک بنیادی چیز جو دیکھنے کی ضرورت ہے نا، وہ یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگین جب آپ میوچل فنڈ میں انویسٹ کر رہے ہیں نا، آپ کا آبجیکٹیو ہے ڈائیورسیفیکیشن. اور اس ڈائیورسیفیکیشن کا ایک امپورٹنٹ ٹول ہوتا ہے جس کو بینچ مارک کہہ سکتے ہیں، وہ ہوتا ہے انڈیکس. کہ انڈیکس میں کس سیکٹر کی کتنی ریپرزنٹیشن ہے. اب آئی ایم جسٹ کوٹنگ ایز این ایگزامپل کہ ٹیکنالوجی سیکٹر کا ویٹ جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ MI30 انڈیکس میں شاید 3-4% سے زیادہ نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا کم ہوگا. تو ایک فنڈ مینیجر جو ہے نا، اپنے پورٹ فولیو کا 3-4% تھوڑا سا وہ کہے گا کہ اس سے میں اوور ویٹ ہو جاؤں گا یا تھوڑا انڈر ویٹ ہو جائے گا، اس کے آس پاس ہی اپنی انویسٹمنٹ اس سیکٹر میں رکھے گا. ایسا نہیں کرے گا کہ وہ 40% ٹیکنالوجی میں ڈال سکتا ہے، لیکن پھر وہ ڈفرینٹ ٹائپس آف فنڈز ہوتے ہیں جن کے بینچ مارک ڈفرینٹ ہوتے ہیں. وہ پھر ایگریسو فنڈ ان کو کہنا چاہیے جو کہ بینچ مارک سے بالکل ہٹ کے کام کرتے ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اور یہی سب سے بڑی بنیادی ریزن ہے کہ ٹیکنالوجی کے اب دیکھیں کہ کمپنیز بہت زیادہ ہیں بھی نہیں، ان کے فری فلوٹ بھی زیادہ نہیں ہے.
یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. اب جیسے جیسے یہ ٹیکنالوجی کمپنی لسٹ ہوں گی پاکستان میں تو ان کا انڈیکس میں ویٹ بھی بڑھ جائے گا. آپ کو ظاہر ہے آپ جانتے ہی ہیں کہ نیسڈیک جو ہے وہ تو پورا ایکسچینج ہی اس میں بن گیا. تو پاکستان میں ابھی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. انڈیا میں ٹیکنالوجی میں بہت گروتھ ہوئی ہے, پاکستان میں الحمدللہ اب گروتھ ہونا شروع ہوئی ہے, ہماری ایکسپورٹ بھی بڑھنا شروع ہوئی ہے, نئی ٹیکنالوجی کمپنیز لسٹ ہونا شروع ہوئی ہیں. تو جیسے جیسے یہ کمپنی لسٹ ہوں گی نا تو ڈیفینیٹلی فنڈ مینیجر بھی اپنا ایلوکیشن اس میں انکریز کریں گے. ٹیکنالوجی میں بات ہی ہو رہی ہے تو اس وقت جو سب سے ہاٹ ٹاپک ہے ٹیکنالوجی میں, کرپٹو پہ بھی بات کر لیتے ہیں. ہم نے دیکھا اس سال لوگوں نے بہت زیادہ ریٹرن بنایا کرپٹو میں. اوبویسلی اسٹیٹ بینک نے ابھی اس کو لیگل ٹینڈر نہیں دیا تو چیلنجز ہیں, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے 6 مہینے میں, سال میں, کہ پاکستان میں بھی ایسے فنڈز ہوں گے انکلوڈنگ یور فنڈ جو کرپٹو میں انویسٹمنٹ کا آپشن دیں گے لوگوں کو؟ اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیں کہ ایز این انڈسٹری ایکسپرٹ آپ سمجھتے ہیں کہ جو کرپٹو کی ٹریڈنگ ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے, یا پھر اس کے اوپر بھی ابھی کوئی واضح پوزیشن نہیں ہے؟ اوکے, یہ بڑا آپ نے ٹیکنیکل سوال پوچھا ہے اس میں. تو اس کا میں سمپل لینگویج میں جواب دوں گا تھوڑا آپ کو کہ دیکھیں کرپٹو جو ایسیٹس ہیں نا وہ ایک بیسیکلی مطلب اٹس اے ٹوٹلی اے نیو تھنگ فار دس ورلڈ. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جب ہمارے پاس کرنسی نوٹس آئے تھے, اس سے پہلے لیگل جو کرنسی ہوتی تھی نا وہ بیکڈ بائی گولڈ اسٹینڈرڈ چل رہا تھا. وہ گولڈ اسٹینڈرڈ سے ہٹ کے پھر وہ کرنسی آ گئی وچ از ناٹ بیک بائی گولڈ, وہ لیگل ٹینڈر سیپریٹ ہو گیا. اب یہ کرپٹو بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے کہ اس کو ایک لیگل ٹینڈر ہو جائے, لیکن ابھی تک فرام ریگولیٹری پرسپیکٹو اسٹیٹ بینک کی طرف سے یا پاکستان میں اگر کہا جائے تو اس میں بہرحال یہ الاؤڈ نہیں ہے اور اس کو یوز نہیں کیا سکتا. اچھا, بہت ساری کنٹریز نے کچھ نے ان کو الاؤ کیا بھی تھا یا دے ور لوکنگ دا ادر وے, اور اس کے اوپر کوئی دھونی کی تھی, اب تھوڑی سی سختیاں کرنی شروع کی ہیں کیونکہ اس میں جو ایک کنسرن رہتا ہے اسپیشلی ان کنٹریز لائک پاکستان اینڈ اور پارٹ آف دا ورلڈ, AML KYC کے کنسرنز ہیں, آئیڈینٹی لوگ. لیکن اب چونکہ اس کی وجہ سے جو ہے نا اسٹیٹ بینک بھی اس کو سوچ رہا ہے. چائنا نے بھی ریسنٹلی فار ایگزامپل کربس اس میں ڈالنا شروع کیے, کچھ پابندیاں ڈالنا شروع کی. چائنا میں کافی یوز ہو رہا تھا. اور دوسرا جو آپ نے شریعہ کے پوائنٹ آف ویو سے پوچھا تو اگین میں نے تھوڑا بہت obviously ایز اے فنڈ مینیجر آئی کین ناٹ کامنٹ آن شریعہ, بٹ آئی لرن فرام شریعہ ایڈوائزرس اور شریعہ ایکسپرٹس علماء سے. تو علماء کا جب میں نے انٹرنیشنلی دیکھا ہے تو اس میں بھی کافی جو ہے نا ڈفرینس آف اوپینین ہے لوگوں کا کہ یہ حلال ہے یا نہیں ہے. البتہ ریسنٹلی مفتی تقی عثمانی صاحب کی ایک رولنگ میں نے دیکھی تھی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں تو ہم اس کو کرپٹو کو حلال نہیں سمجھتے ہیں, لیکن ایز سچویشن ایوالوز اینڈ ڈیولپس, کیونکہ ابھی اس میں ان کا کہنا یہ تھا, ان کے بنیادی فلسفہ ان کا یہ تھا کہ یہ پیورلی اسپیکولیشن ہو رہا ہے اس وقت. اس کو ایز اے موڈ آف ایکسچینج یا میڈیم آف ٹرانزیکشن بہت زیادہ بھی یوز نہیں ہو رہا. ابھی ایسے والیٹیلٹی جو ہے جو نظر آ رہی ہے وہ صرف اسپیکولیشن کی وجہ سے ہو رہی ہے. تو فی الحال تو انہوں نے کہا ہے کہ بھائی ہم نہیں سمجھتے کہ حلال ہے, لیکن آئندہ حالات چینج ہوں گے تو اس کو حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو پھر دیکھا بھی جا سکتا ہے. مطلب اس کو مین اسٹریم ہونے کے لیے ایٹ لیسٹ شریعہ کا پلان ہوگا, سٹے بازی سے باہر آنا پڑے گا. اچھا سر, یہ بتائیں کہ جب ہم انویسٹ کرتے ہیں میوچل فنڈ کے اندر تو انویسٹ کر لیا, ریٹرن بھی آ گیا, لیکن اوبویسلی لوگوں کو جب ضرورت پڑتی ہے پیسہ نکالنا بھی ایک سر کا درد ہوتا ہے. تو ریڈیمپشن جب ہم کرتے ہیں, نکالتے ہیں اپنے فنڈ سے, تو اس صورت میں کیا طریقہ کار ہے؟ کوئی اس میں ریسٹرکشنز ہیں, ایسی وہ چیزیں جو مجھے پہلے سے پتہ ہونی چاہیے, بعد میں شاک نہ ہوں, سرپرائز نہ ہوں کہ یار یہ کیا کنڈیشن ہے؟ جی, اس میں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جب آپ پیسہ میوچل فنڈ میں جس طرح انویسٹ کرنا آسان ہے, اسی طرح اس کو انویسٹمنٹ کو ان کیش کرنا بھی بہت ہی آسان ہے کہ آپ پیسے کسی وقت بھی نکال سکتے ہیں. اوپن اینڈ فنڈ اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہوتی, آپ کبھی بھی پیسہ نکال سکتے ہیں. اور اس میں آپ نے کچھ فارم فل کرنا ہوتا ہے, ریڈیمپشن فارم وہ جمع کرانا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے, جیسے کہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, یا ایون پاکستان میں بھی ہم نے ڈیجیٹل اکاؤنٹ انٹروڈیوس کیا ہوا ہے المیزان نے, تو وہ آپ نے کھولا ہوا ہے, تو آپ وہ اپنی موبائل ایپ کے تھرو یا ہماری جو ممبر ایریا ہے, آن لائن ایریا جو ہے, وہاں جا کے اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں. میزان بینک کی جو انٹرنیٹ بینکنگ ہے وہاں بھی آپ کا پورٹ فولیو پورا ریفلیکٹ ہو رہا تھا, وہاں جا کے بھی آپ اس کو ریڈیم کر سکتے ہیں. اور ریڈیمپشن کے کیس میں آپ کا جو بینک اکاؤنٹ RDA کا بینک اکاؤنٹ ہے, اسی اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے چلے جائیں گے. صرف ایک چیز میں اور ایڈ کر دوں اس میں کہ کوئی سرپرائز کی آپ نے بات کی, تو ایک سرپرائز لوگوں کو ہوتا ہے کہ میں نے اگر 1 لاکھ روپے کی ریڈیمپشن کی تھی تو 1 لاکھ روپے تو میرے اکاؤنٹ میں آ گیا, لیکن میرے جو انویسٹمنٹ کا جو پورٹ فولیو اس میں مثال کے طور پر 1,03,000 ڈیڈکٹ ہو گئے.
تو اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کیپٹل گین ٹیکس جو ہوتا ہے وہ ڈیڈکٹ کرنا ہوتا ہے ہمیں ایز اے ود ہولڈنگ ایجنٹ. تو اگر آپ کا نفع جو ہوا ہوگا اس کے اوپر 10% کے حساب سے ہم ٹیکس کاٹیں گے. اور 1 لاکھ کی آپ نے ریڈیمپشن کی تو 1 لاکھ روپے آپ کو پورے ملیں گے, لیکن اس کے اوپر جو ایڈیشنل کیپٹل گین ٹیکس ہوگا آپ کے ہی بہاف پہ ڈیڈکٹ کر کے اور ایف بی آئی میں اس کو ہمیں جمع کرانا ہمارے کام ہوتا ہے. اس وقت کیا میں کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے انویسٹ کر سکتا ہوں اور اس میں واپس ریڈیم کر سکتا ہوں, یا ابھی یہ آپشن میزان ٹو میزان یعنی میزان بینک تک لمیٹڈ ہے؟ جی, اس میں پہلی بات تو یہ کہ آپ جس بینک اکاؤنٹ سے پیسے آپ کے آئے ہیں تو اسی بینک اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے جائیں گے, یعنی آپ کا روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے. البتہ جب اس اکاؤنٹ میں جب پیسے چلے جائیں گے تو آپ اس کو کہیں بھی یوز کر سکتے ہیں, یعنی کیونکہ جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہوتا ہے نا اس میں 2 چیک بکس ایشو ہوتی ہیں آپ کو. ایک تو فارن کرنسی کی چیک بک ایشو ہوتی ہے, ایک لوکل کرنسی کی بھی ہوتی ہے. تو یہ چونکہ کنورٹیبل ہوتا ہے, آپ جب چاہیں اس پیسے کو واپس بھی ملک سے لے جا سکتے ہیں ریڈیم کروانے کے بعد, اور جب چاہیں اس پیسے کو پاکستان میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. یہ ایک اس کا بہت ہی اچھا ایڈوانٹیج ہے کہ اگر آپ کو کچھ پیسوں کی یہاں ضرورت ہے اس کو یوز کر لیں, باقی آپ واپس بھجوانا چاہیں واپس بھی بھجوا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ابھی اس وقت تو یہ فیسلٹی المیزان انویسٹمنٹ کے حوالے سے صرف میزان بینک کے بینک اکاؤنٹ کے تھرو ہی اویلیبل ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم پہ کام ہو رہا ہے CDC کے تھرو, اور وہ چیز ایکٹیویٹ جب ہو جائے گی روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کی تو پھر جتنے بھی بینکس ہیں جو اس اسٹرکچر میں آنے کے لیے تیار ہوں گے ان سب بینک کے تھرو کسی بھی وقت جو ہے نا آپ پیسہ اپنا انویسٹ بھی کر سکیں گے ان کسی بھی بینک کے تھرو, اور ریڈیم بھی اس وقت کر سکیں گے. کچھ ملکوں میں آئی تھنک جو یہاں سے اگر کوئی پروفٹ لے کے جاتا ہے تو وہاں بھی ٹیکس لگتا ہے, تو ڈبل ٹیکس بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے اوپر کوئی گائیڈ لائنز ہیں کہ کن ملکوں کے ساتھ ہمارا ڈبل ٹیکس ٹریٹی ہے, جہاں پہ وہ بتا سکیں کہ یہاں پہ اس پہ ٹیکس کٹ چکا ہے تاکہ وہاں نہ کٹے؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. جی, پہلی بات تو یہ نا کہ دیکھیں اصل میں جب آپ کے جو کنورژن ہوتی ہے فارن کرنسی سے لوکل کرنسی, وہ بینک کے اینڈ پہ ہوتی ہے. انویسٹمنٹ المیزان انویسٹمنٹ کے اینڈ پہ نہیں ہوتی, یا کسی بھی میوچل فنڈ کے اینڈ سے نہیں ہوتی. آپ کا پیسہ کنورٹ ہوتا ہے بینک میں, آپ کا پیسہ یہاں پہ آ گیا ڈالر میں, جب آپ نے انویسٹمنٹ کی تو اس وقت وہ بینک ہی کنورٹ کر کے آپ کے پیسے انویسٹ کرتا ہے بینک کے تھرو, میوچل فنڈ میں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم ریڈیم کریں گے تو یہ پیسے دوبارہ اسی بینک اکاؤنٹ میں جائیں گے اور بینک کے تھرو ہی پھر دوبارہ کنورٹن اس کی ہو سکے گی. تو اس چونکہ یہ صرف منی چینجرز کو اور بینکس کو یہ الاؤڈ ہے کہ وہ کرنسی کی کنورژن کر سکیں, تو یہ ان کے اینڈ پہ ہوتی ہے, ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے اینڈ پہ نہیں ہوتی. ڈبل ٹیکسیشن کے حوالے سے دیکھیں ڈفرینٹ ملکس کنٹریز ہیں, پاکستان کی ٹریٹیز ہیں, تو کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ ٹیکس ریٹ زیادہ ہے, تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کا کریڈٹ تو وہاں مل جاتا ہے, لیکن آپ کو ایڈیشنل ٹیکس ہے تو وہاں پہ پے کرنا پڑے گا. فار ایگزامپل کینیڈا میں اور USA وغیرہ میں کچھ ٹیکس ریٹ کیپٹل گین وغیرہ پہ ہائی ہیں, تو وہاں پہ اگر آپ نے جو ٹیکس یہاں پے کر دیا ہے وہ ایڈجسٹ ہو جائے گا, اور باقی جو ایڈیشنل ہے وہ جب اپنا ٹیکس ریٹرن وہاں فائل کریں گے تو یو ول ہیو ٹو پے. پوری پروڈکٹ کی بات کر لی, اب یہ بھی بتا دیں اس میں پروسیس کیا ہے, کیسے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں آپ, اور کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائر ہوں گے, اور آن لائن فزیکل دونوں کا آپشن ہے اس کے اندر. جی دیکھیں, یہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تو اپنے نام سے ہی ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, تو یہ تو بالکل ہی پیپر لیس ہے کام سارا اس میں. اور اس میں اکاؤنٹ کھولنے کے لیے سب سے پہلے جیسے میں نے بتایا شاید شروع میں کہ یہ تو آپ کو پہلے آپ کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنا وہ روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ, اور اس بینک میں آپ نے اکاؤنٹ کھول لیا, اس کے بعد آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک تو آپ اسی بینک کے تھرو یہاں پہ المیزان میں اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں, یا پھر المیزان انویسٹمنٹ کی اپنی موبائل ایپ ہے اس کے تھرو آپ جا کے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ اوپن کرنے کی ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں. اور جو اس میں جو اچھا سیملیس پروسیس بنایا ہے اسٹیٹ بینک نے وہ یہ ہے کہ جو ڈاکومنٹ آپ نے بینک کو جمع کرا دی ہیں اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کو اوپن کرنے کے لیے, وہ ہم آپ سے دوبارہ نہیں مانگیں گے, وہ ہم بینک سے ہی لے لیں گے. البتہ اس کے بعد جو ہمارا اکاؤنٹ اوپننگ فارم ہوتا ہے یا ہمارا AML KYC کا فارم ہوتا ہے جو کہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, وہ ہم آپ سے اگین وہی پیپر لیس آن لائن ہم آپ سے لے لیں گے. تو ایوری تھنگ از آن لائن, کسی پیپر کی انوالومنٹ نہیں ہے, پیپر لیس سارا کام ہو سکتا ہے. باقی ظاہر ہے آپ کی جو ڈاکومنٹ آپ نے بینک کو دیے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے, اور ایڈیشنل 1-2 فارم ہوتے ہیں سمپل سے. زیادہ تر فنڈز ہیں اس میں تو 5,000 روپے, تو 5,000 روپے سے کھول سکتے ہیں. آبویسلی اگر آپ ڈالر باہر سے لائیں گے تو اس میں آبویسلی 5,000 روپے تو بہت ہی نامنل اماؤنٹ بنتا ہے, اور میکسیمم کی کوئی کیپ نہیں ہے, اور نہ اس میں کوئی کیپ ہے ٹائم کی کہ آپ نے ایک پرٹیکولر ٹائم کے لیے انویسٹمنٹ کرنی ہے, جب بھی چاہیں آپ نکال سکتے ہیں. سملرلی جب بھی آپ اس کو ٹاپ اپ کرنا چاہیں آپ جب بھی ٹاپ اپ کر سکتے ہیں. ایک اچھی چیز جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں جو رکھی ہے کہ جو میرے خیال میں جو نارملی اگر آپ فنڈز باہر سے لاتے ہیں تو بینکس یہاں پہ فورن بینک تو ظاہر ہے آپ کو کچھ وائر ٹرانسفر کے پیسے وغیرہ ڈیڈکٹ کرتا ہے, لیکن یہاں پہ جو بینکس کو منع کیا ہوا اسٹیٹ بینک نے کہ اس پہ کوئی ڈیڈکشن نہ کرے.
تو یہاں پہ جو آپ کے جو وائر ٹرانسفر یا ٹی ٹی کی چارجز جس کو کہتے ہیں وہ بھی آپ کو نہیں لگتے جب آپ پاکستان میں پیسے لاتے ہیں تو. تھینک یو سو مچ. آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی. بہت تفصیلی جواب دیا آپ نے, اور روشن ڈیجیٹل انویسٹمنٹ اکاؤنٹ سمجھایا کہ ابھی تک تو ہمیں بینک اکاؤنٹ کا پتہ تھا, یہ میوچل فنڈ کا بھی آپ نے بتایا. آپ سے آگے بھی بات ہوتی رہے گی. تھینک یو سو مچ. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.